السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایسے ستارے چھوڑ گئے جن کی روشنی میں، جن کی رہبری میں چلنے والا مسافر کبھی راستہ بھٹک نہیں سکتا۔ حضرات صحابہ کرام کی مبارک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی ہدایت کے ستارے فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ تمام ستاروں میں نور ہے، لیکن بعض ستارے دوسرے ستاروں سے زیادہ روشن ہیں۔ جس طرح ہر ستارے میں ایک روشنی ہے، نور ہے، اسی طرح ایک ایک صحابی کی زندگی میں روشنی ہے، رہبری ہے، نور ہے۔ انہی ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیے، بالکل عین جوانی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 17-18 سال کی عمر تھی۔ ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، ایک 17 سال کا نوجوان، ویسے صحابہ، جب ہم صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کا نام لیتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں ایک تصویر آتی ہے کہ کوئی بزرگ ہوں گے، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہوں گے، بہت ہی عمر رسیدہ صاحب ہوں گے۔ عام طور پر ہم جب صحابہ کہتے ہیں تو ذہنوں میں ایسا ہی ایک امیج ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور ماحول اور معاشرے کو بدلنے کے لیے نوجوانوں کا انتخاب فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، اگر اس میں ہم دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، سیدنا انس، یہ سارے کے سارے صحابہ بالکل 10-15 سال کے درمیان ان کی عمریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجمع عطا فرمایا، اس میں نوجوان صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا مجمع ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے نوجوان صحابہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان حضرات کی جوانیاں قرآنی صفات سے، اسلامی اخلاق سے مزین تھی، آراستہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیے تو عین جوانی تھی۔ بیعت عقبہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور مختصر سے عرصے میں اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر ان کی وفات تک
بہت ہی کم عرصہ، 15 سال سے کم عمر، 15 سال سے کم زندگی. سوچیں 15 سال میں انہوں نے کیا کام کیا. اس کو کہتے ہیں برکت. زندگی کا لمبی ہونا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ زندگیوں میں برکتوں کا آنا یہ اصل ہے. عمر کے مختصر سے حصے میں آدمی ایسا کام کر جائے کہ جو کام لمبی عمروں میں بھی انسان نہیں کر سکتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائی تھی. 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا. جب 10 سال کی عمر ہو چکی تھی تو حدیث کی ساری کتابیں حفظ کر چکے تھے، اور 15 سال کی عمر میں وہ مفتی بن چکے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے حالات اگر پڑھیں، رمضان المبارک میں ایک قرآن دن میں، ایک قرآن پاک رات میں مکمل کرتے تھے. یہ وقت کی برکتیں ہیں، زندگی کی برکتیں ہیں. 40-44 سال کی عمر ان کو ملی ہے، لیکن ان کا نام دیکھیں، نام لیتے ہیں امام شافعی. اللہ پاک ہمارے اوقات میں بھی برکت نصیب فرمائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعاؤں میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک صلاح الساعات والبرکت فی الاوقات. اے اللہ میری گھڑیوں کو، یعنی میرے لمحوں کو، میرے اوقات کو سنوار دے. میرے اوقات میں کوئی ایسا نہ ہو کہ بگاڑ پیدا ہو، میرے وقت میں برکت ڈال دے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی دیکھیں. اسلام قبول کیا 18 سال کی عمر میں، اور ان کا انتقال ہوا 33 سال کی عمر میں. 15 سال کے مختصر سے عرصے میں کیا مقام، کیا اعزاز. امام الفقہاء، کنز العلماء، عالم ربانی جیسے القاب انہیں ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، نعم الرجل معاذ بن جبل. معاذ بن جبل تو بہترین آدمی ہیں. ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 3 صحابہ مہاجر تھے جو فتویٰ دیتے تھے، اور 3 انصار میں سے تھے جو فتویٰ دیتے تھے. حضرت عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، اور 3 انصاری صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے. معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. ذرا ان کی ایج کو، ان کی عمر کو سوچتے رہیں، اور ان کے مقام کو اور ان کے کام کو دیکھتے رہیں کہ کیا نوجوان، 20، 21، 22 سال کے نوجوان، لیکن اس مختصر سے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے اپنی کیسی تربیت کی، اپنے آپ کو کیسے بنایا، علم کا، عمل کا، عبادت کا اور دین کی محنت کا ایک نمونہ بنا دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ کان معاذ بن جبل جمال الخلق وجمال الخلق، احسن الناس وجہا واحسنهم خلقا. دیکھنے میں بڑے خوبصورت، اخلاق بھی اچھے، سیرت بھی اچھی، ظاہر بھی اچھا، باطن بھی اچھا. اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا، اور علم و عمل اور عبادت اور تقوی سے بھی نوازا تھا. کیسے نوجوان ہیں یہ! وہ صحابی ہیں. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یا معاذ انی لاحبک، یا معاذ انی لاحبک، یا معاذ انی لاحبک. اے معاذ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. سوچیں، ساری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے تیار ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے محب ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی آپ سے اتنی ہی محبت ہے. پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایک عمل بتاؤں؟
ہر فرض نماز کے بعد اس کو کرنا کبھی مت بھولنا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر بڑی محبت کے ساتھ فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ، اللہ سے مانگا کرو اے اللہ تیرا ذکر کرنے کے لیے، تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور تیری عبادتوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے لیے مجھے میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری توفیق شامل حال فرما۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہر فرض نماز کے بعد اہتمام سے اس دعا کو پڑھتے۔ ہم اس دعا کو یاد کر لیں، بہت بڑی جامع دعا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کے ساتھ کتنے پیار سے یہ دعا دے رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو بھی اسی محبت کے ساتھ یہ دعا سکھائی۔ سیرت کی کتابوں میں بڑے کثرت سے واقعات ہیں۔ خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھا اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بڑی محبت کے ساتھ یا معاذ، میں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، 3 مرتبہ یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، کیسا انہیں بات کرنے کا طریقہ، جواب دینے کا طریقہ، کیسا محبوبانہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے، کیسے ان کو شفقت کے ساتھ انہیں دین سکھاتے تھے، انہیں دین میں آگے بڑھاتے تھے، ان کی صلاحیتوں کے ساتھ انہیں آگے بڑھاتے تھے۔ یہ بہت بڑی اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمارے سامنے ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، انہیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں دین دینا چاہیے اور ان کی صلاحیتوں کو سمجھ کر انہیں آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد فرمایا معاذ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس پر جہنم کی آگ اللہ حرام فرما دیتے ہیں۔ سب پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ سچے دل کے ساتھ۔ کتنی محبت کے ساتھ یہ خوشخبری، کتنی بشارت ہے اس حدیث میں۔ جہنم کی آگ کو اللہ پاک حرام کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا معاذ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا میں تمہیں جنت کا دروازہ بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتائیں۔ فرمایا جنت کا دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ہے جنت کے خزانوں میں سے، اس کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ جیسے خزانے ٹریجر جو ہوتے ہیں، اس کا پاسورڈ اگر مل جائے، اس کی چابی اگر مل جائے تو آدمی کیسے خوش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الایمان افضل، ای الایمان افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین ایمان کیا ہے بتائیے۔ سب سے ایمان سب سے بڑی بہتر چیز، اس میں بھی سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا معاذ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا یہ سب سے بہترین ایمان ہے، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھنا یہ سب سے بہترین ایمان ہے۔ پھر فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کیا ہے بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا معاذ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے برا سمجھو وہی دوسروں کے لیے برا سمجھو۔ حدیث کی کتابوں میں بے شمار روایتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ کے ساتھ، حضرت معاذ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہیں،
جس گفتگو کے اندر اس امت کو ایک خزانہ ملا ہے ہم سوچ نہیں سکتے. ان کا مقام دیکھیں کتنا بڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بڑا حلال اور حرام کو جاننے والے اگر کوئی ہیں تو وہ معاذ بن جبل ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن معاذ علماء کے امام ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا، اسی لیے ان کو امام العلماء کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک اگر تمہیں پڑھنا ہے، صحابہ سے کہتے تھے، ایمان لانے والوں سے کہتے تھے، اگر قرآن پاک تمہیں پڑھنا ہے تو 4 لوگوں سے پڑھا کرو، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. سوچیں جس آدمی نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے اور 33 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ان کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مختصر، پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں طاعون امواس کی شہادت میں، طاعون امواس کی یعنی وبا کے موقع پر ان کی شہادت ہوئی تھی. اتنے مختصر سے عرصے میں کیسے انہوں نے اپنے آپ کو محنت کر کے، اپنے آپ کو دل لگا کر اپنے وقت کو استعمال کیا. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، صبح کا وقت تھا. آپ نے پوچھا کیف اصبحت یا معاذ، کیف اصبحت یا معاذ، معاذ خیریت ہے؟ کیسی ہوئی تمہاری صبح؟ کیا حالت میں ہوئی تمہاری صبح؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دیکھیں، اصبحت مؤمنا حقا، میری صبح اس حال میں ہوئی کہ الحمدللہ میرے دل میں ایمان حقیقی ہے، اللہ نے مجھے ایمان حقیقی عطا فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہاری اس بات کی کیا حقیقت ہے، کیا علامت ہے، کس بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے دل میں ایمان حقیقی آ گیا؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی صبح ایسی نہیں گزرتی جس میں مجھے یہ خیال نہیں آتا ہو کہ میں شام میری زندگی نہیں، میں شام نہ کر سکتا. کوئی شام ایسی نہیں آتی جس میں مجھے خیال نہ آتا ہو کہ میں صبح نہیں کر سکتا. صبح ملتی ہے اللہ کی توفیق سے، شام کا انتظار نہیں. شام اگر ملتی ہے تو صبح کا انتظار نہیں. فرمایا کوئی قدم میرا ایسا نہیں اٹھتا کہ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ دوبارہ میرا قدم اٹھے گا یا نہیں. ہمیشہ میرے دل و دماغ پر آخرت کا استحضار، آخرت کی زندگی کا. یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفیت بتا رہے ہیں، اپنے ایمان کا حال بتا رہے ہیں، اپنے ایمان کا جائز علامت بتا رہے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا عرفت فلزم، عرفت فلزم، معاذ اس پر جم جاؤ، تم نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے. کہ آدمی کی زندگی دنیا کی زندگی کا اس کے سامنے ہونا، اس دنیا کی بے حیثیت کا، دنیا کی زندگی کا ختم ہونا، اس کا فنا ہونا، اور آخرت کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے ہونا اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، یہ ایمان کی حقیقت ہے. امام العلماء، حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم، قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. ایک نوجوان، سوچیں سبحان اللہ، کیسی زندگی ہے، کیسی زندگی اللہ نے عطا فرمائی. ایک نوجوان نوجوانی میں جس کے چہرے پہ ابھی داڑھی کے بال تک نہیں اگے ہیں، کیسی اپنی زندگی کو بنائے، اپنی جوانی کو کیسے قیمتی بنا لیا، اپنی آخرت کو کیسے بنا رہے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آخرت کی کھیتی کو آباد کرنے کا، سرسبز و شاداب بنانے کا سب سے بہترین زمانہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے. جوانی کی عمر میں قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے.
ایک عزم و ہمت ہوتی ہے، اندر ایک ارادہ ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کا، مقصد تک پہنچنے کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جوانی کے زمانے کو قوت کا زمانہ فرمایا۔ بچپن کا دور تو کھیل کود کا، بے شعوری کا ہوتا ہے۔ بڑھاپے کا زمانہ تو اس میں شعور کی تھوڑی سی پختگی ہوتی ہے ضرور، لیکن جسم میں کمزوری ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ دل میں عبادتوں کے جذبات ہوتے ہیں، دین کی محنت کے جذبات ہوتے ہیں، اندر سے خواہش ہوتی ہے، مگر جسم ساتھ نہیں دیتا، ہاتھ پیر ساتھ نہیں دیتے۔ ان تینوں زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ جوانی کا زمانہ ہے، جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سبق ہے۔ انہوں نے اس جوانی کے زمانے کو کیسے استعمال کیا۔ اس جوانی کے زمانے میں 33 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو چلے گئے۔ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی جوانی کو۔ کیوں؟ جو نوجوان اپنے آپ کو، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے، اپنی زندگی کو صحیح استعمال اور اپنے آپ کو صحیح ماحول میں لے جائے، اللہ کرے کہ صحیح ماحول ملے، صحیح تربیت ہو، صحیح رہبری ہو، اور ایسے جو بڑے ہمارے نوجوانوں کو آگے کریں، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سینے سے لگائیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگاتے تھے نوجوانوں کو۔ بڑے سے بڑی بات پوچھ لیتا تھا نوجوان۔ ایک نوجوان آ کے سوال کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے بدکاری کی اجازت دیں۔ آج اگر ہم سے کوئی اس طرح کا سوال کرے، ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ نے اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا۔ باہر کا زمانہ بہت خطرناک ہے، باہر کا ماحول بہت خطرناک ہے۔ اگر ہم ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے، باہر کا ماحول استقبال کر رہا ہے۔ وہ برائیاں، وہ خرابیاں انہیں جو ہے کھا لیتی ہیں۔ جو نوجوان اپنے آپ کو صحیح استعمال کرے، صحیح ماحول اپنے آپ کو، بہت کام کر سکتے ہیں۔ تاریخ دیکھیں، اسلامی تاریخ دیکھیں، صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، معاشرہ بننے میں، ماحول کے بنانے میں جو انقلاب نوجوان صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی عبادت پسند ہے۔ جب یہ نوجوان ماحول کی خرابیوں سے، ماحول کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنی حفاظت کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تقوی کی طہارت کی زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اسے یہ انعام عطا فرماتے ہیں، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عمر میں، اس عمر کے حصے میں بھٹکنے کے، بہکنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنی حفاظت کی، اپنے آپ کو بنایا۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت خاص طور پر اس امت کے نوجوانوں کے لیے۔ آج تو اس زمانے میں سب نوجوان ہیں، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی دعوت ہے ہمارے لیے کہ 18 سال کی عمر میں ایمان لے کر آئے، 33 سال کی عمر سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس مختصر سے عرصے میں کیسی انہوں نے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیا۔ زبان نبوت سے انہیں کیا کیا القاب مل رہے ہیں۔ میری امت کا سب سے بڑا حلال اور حرام کا جاننے والے معاذ بن جبل۔ سوچیں، اس امت کا سب سے خیر طبقہ علماء ہیں، اس علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن اللہ ان کو امام العلماء کا لقب ملے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک واقعہ بڑا تفصیل سے ہے واقعہ، لیکن ایک مرتبہ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی معاملے میں فیصلہ کرنے میں کچھ اجتہادی خطا ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے متوجہ کیا۔ کیا بڑے تھے، دیکھیں، حضرت عمر بڑے ہیں، ابو بکر بڑے ہیں، لیکن نوجوان صحابہ جب وہ کچھ متوجہ کرتے تو کیسے اس کو لیتے تھے، کیسے اس کو اپریشیٹ کرتے تھے۔
جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلے کے بارے میں ذرا سا متوجہ کیا، آپ ذرا اس کو نظر ثانی فرما لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا اور اپنا فیصلہ بدلا تو اس موقع پر فرمایا عاجزت النساء ان تلدن مثل معاذ، کتنا بڑا جملہ فرمایا، عورتیں عاجز ہیں معاذ جیسا بچہ جنم دینے کے لیے۔ اور پھر فرمایا لولا معاذ لہلک عمر، اگر آج معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں اعلان کرتے ہیں مال کسی کو چاہیے میرے پاس آؤ، من اراد الفقہ فلیأتی معاذ، اگر کسی کو فقہ سمجھنا ہے، مسائل معلوم کرنا ہے، معاذ ابن جبل کے پاس جاؤ۔ حضرات صحابہ اکرام بڑی عزت سے، بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، نوجوان ہیں لیکن علم ہے، صرف علم نہیں ہے دوستو، علم اصل نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل ہے، علم کے ساتھ تقوی ہے، علم وہ ہے جو تقوی پر ہمیں لے جائے، زندگی کو طہارت پر لے جائے، یہ اصل علم ہے۔ حضرات صحابہ کا علم انہیں جو ہے عمل پر لے گیا، انہیں تقوی پر لے گیا، انہیں خشیت پر لے گیا۔ اللہ ہمیں ایسا علم نصیب فرمائے۔ آج تو علم کی کثرت ہے، علم کی زیادتی ہے، ایسا علم جو معلومات میں اضافہ کرا رہا ہے۔ ہمارے پاس علم ہے، علم کے وسائل ہیں، لیکن علم کے وسائل ہمارے معلومات میں اضافہ، نہ ہمارے عمل میں، نہ ہمارے تقوی میں، نہ ہماری خشیت میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بگاڑ سب سے زیادہ اسی راستے سے آ رہا ہے، علم کے راستے سے بگاڑ، علم کو بنیاد بنا کر آج اختلاف، علم کو بنیاد بنا کر آج آپس میں بحث و مباحثہ، کیوں؟ وہ علم تقوی پر نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما عرفت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، کیسی بہترین بات۔ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، بہترین عالم گزرے ہیں، ان کا جملہ نقل کرتے ہیں، وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنی بات کو، میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا، مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں میرا عمل میرے علم کو جھٹلا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں غیبت نہ کرو لیکن غیبت میری زبان پر ہے، میں کہتا ہوں فلاں گناہ مت کرو لیکن وہ گناہ میری زندگی میں ہے۔ حضرات صحابہ کا علم ایسا نہیں تھا۔ حضرات صحابہ وہ ان کا علم جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اعمقہم علما، ان کا علم بڑا گہرا تھا۔ جریر ابن جریر عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوسف هذه الامہ، اس امت کا یوسف جن کا لقب ہے، رمضان کے مہینے میں ایمان لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 6 مہینے پہلے، صرف 6 مہینے کی صحبت، 6 مہینے کا علم، کیا عمل پر لے کر آیا، کیا اتباع تھی، کیا عمل تھا، کیا تقوی تھا۔ جس وقت اسلام میں داخل ہو رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا گواہی دو اللہ ایک ہے، گواہی دو محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو۔ پھر آخری میں فرمایا جریر النصح لکل مسلم، یاد رکھنا ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ یہ باتیں حدیث ہیں، لیکن صحابہ اس علم کو کیسے لیتے تھے؟ معاذ بن جبل کیسے لیتے تھے؟ ایک روایت میں ہے جریر ابن جریر عبداللہ گھوڑا خریدنے کے لیے بازار گئے، وہاں گھوڑا پسند آیا، اس کی قیمت طے ہوئی 300 درہم میں۔ حضرت جریر خریدنے والے ہیں اس آدمی سے گھوڑا، کہنے لگے بھائی جو گھوڑا بیچ رہے ہو یہ بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت بڑھاؤ۔ خریدنے والا قیمت بڑھا رہا ہے، بھاؤ بڑھا رہا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے نعم اصلحک اللہ، ہاں بھائی جان یہ گھوڑا تو قیمتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں مجبور ہوں، مجبوری میں بیچنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے والے تھے۔ کہا بڑھاؤ، اس نے کہا 400 میں دے دیجئے، نہیں اور بڑھاؤ، میں جانتا ہوں اس گھوڑے کو، اس گھوڑے کی نسل کو، اس کی قیمت کو، یہاں تک کہ جب وہ 800 درہم بنے اس کو خرید لیا۔ لے کر آ رہے تھے، خادم ساتھ میں تھا، اس نے کہا حضرت میں نے آج عجیب بات دیکھی، جب اس نے 300 کہا تو آپ کو 800 بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟
یہ بات اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ فرمایا جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، آپ نے ایک بات فرمائی کہ جریر النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ سوچیں حضرات صحابہ کیسے اپنے علم پر عمل کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ علم اس کا نام نہیں ہے کہ معلومات زیادہ ہوں، زندگی اس کے خلاف ہو۔ اللہ میرے علم کو تقوی پر، میرے علم کو طہارت پر، میرے علم کو عمل پر لے جائے، اس کی ہمیں دعا کرنی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے بڑے عالم، لیکن علم کے ساتھ عمل دیکھیں، عمل کے ساتھ تقوی دیکھیں، اللہ کا ڈر دیکھیں۔ یہی وجہ تھی حضرات صحابہ، ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ پھر آپ فوراً کہنے لگے ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا للہ حنیفا، کننا نشبہ معاذ بن جبل۔ صحابہ حضرت معاذ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دیتے تھے۔ ان معاذ بن جبل کان امتا، معاذ بن جبل ایک امت ہے۔ امت کسے کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں پوری جماعت کو۔ ایک فرد ایک کام کرتا ہے، ایک جماعت مل کر جو کام کرتی ہے، وہ ایک فرد تنے تنہا حضرت معاذ نے وہ کام کیا۔ کیسی برکت تھی ان کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں۔ عبداللہ ابن مسعود جیسا آدمی کرے کہ معاذ ابن جبل امت ہے، امت۔ پھر فرمایا قانتاً، جانتے ہو قانت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا قانت کہتے ہیں المطیع للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا۔ یہ حضرات صحابہ کی زندگی میں ان کا ایک مقام تھا۔ بات ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنی محبت ان کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت، لیکن جب اللہ کے دین کا تقاضا آیا، اللہ کے دین کے تقاضے کی نسبت پر آپ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ یمن کی طرف ایک حدیث یاد آئی، میں عرض کروں، جسے میں نے عرض کیا کہ حضرت معاذ بن جبل اپنے علم کو خشیت کے ساتھ کیسے جوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے کہ معاذ بن جبل بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ پوچھا معاذ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، بس میں رو رہا ہوں۔ ان ادنى الرياء الشرك واحب العبيد الى الله الاتقياء الاخفياء الذين اذا غابوا لم يفتقدوا واذا شهدوا لم يعرفوا اولئك مصابيح العلم والهدى۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ فرمایا جانتے ہو میں رو کیوں رہا ہوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ذرا برابر بھی کس عمل میں دکھاوا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ خالص عمل پسند کرتے ہیں، اللہ کے پاس کثرت عمل مطلوب نہیں، تھوڑا عمل ہو اللہ کے لیے ہو، تھوڑا عمل ہو اللہ کے لیے ہو۔ خالص دودھ پسند، خالص چیز انسان پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خالص عمل۔ اللہ بڑے غیور ہیں، اللہ بڑے غیور ہیں۔ جب اس عمل میں کسی کو شریک کر لیا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس عمل کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کو سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، اپنے آپ کو گمنام چھپا کے رکھنے والا، ایسا اپنے آپ کو چھپایا ہوا کہ اذا غابوا لم یفتقدوا، غائب ہو جائے تو کوئی ڈھونڈے نہیں، مجلس میں آ جائے تو کوئی پہچانے نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں مصابیح العلم والہدى، علم کے ہدایت کے چراغ ہیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے۔ بڑا عجیب واقعہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو آپ نے حضرت معاذ کو اونٹنی پر سوار کیا اور خود لگام پکڑ کر چل رہے ہیں۔ کیا تواضع دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، معاذ اونٹنی پہ سوار ہیں۔ معاذ بار بار کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہو جائیں اس جگہ تک، یا کم سے کم لگام چھوڑ دیں۔ آپ انکار کرتے رہے، نہیں، ساتھ چلتے رہے اور پھر نصیحتیں فرماتے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو، معاذ بن جبل بھی رو رہے ہیں، دل غمگین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے بڑی محبت، لیکن اس محبت کا تقاضا اللہ کے دین کے لیے بھیجنا، اللہ کے دین کے لیے دور 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 کے لیے بھیجنا، یہ سکھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس موقع پر بڑی عجیب نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ فرمایا، حضرت معاذ فرماتے ہیں اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یسرا ولا تعسرا، معاذ یمن جا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ دین پھیلانے میں، دین کا کام کرنے میں آسانیوں کا معاملہ کرو، ولا تعسرا ولا تنگیوں کا معاملہ نہ کرنا، تنگی والا راستہ مت اختیار کرنا، بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو نفرتیں مت دلاؤ، لوگوں کو اکتاہٹ مت کرو۔ اور پھر فرمایا اختلاف مت کرو، آپس میں مل کر کام کرو۔ پھر چوتھی بات فرمائی کسی سے حسد نہ کرنا، اور معاذ کسی مظلوم کی بد دعا لینے سے، کسی مظلوم کی آہ لینے سے اپنی حفاظت کرنا۔ اور پھر فرمایا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، معاذ یمن جا رہے ہو، اپنے آپ کو ناز و نعمت کی زندگی سے بچائے رکھنا، محنت اور مجاہدے کا عادی بنا کے رکھنا۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے اس طرح نعمت، ناز و نعمت میں نہیں رہتے۔ اور پھر جس جگہ آپ رخصت، جہاں تک رخصت کرنا چاہ رہے تھے، وہاں پہنچے، آپ نے سواری کو روک لیا۔ اور حضرت معاذ فرماتے ہیں سب سے آخری جو نصیحت آپ نے جو فرمائی، فرمایا معاذ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اچھے اخلاق، دیکھیے نا، ایک ایک چیز ہماری زندگیاں بنا دیتی ہے، ایک ایک چیز ہماری زندگیوں کو نکھار دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا معاذ بڑے مغموم لب و لہجے میں، معاذ شاید انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا لعلک ان تمر بمسجدی او قبری، معاذ شاید آئندہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ جب تم مدینہ آؤ گے تو تم بجائے مجھ سے ملنے کے میری قبر پر سے گزرو گے۔ حضرت معاذ تو پہلے ہی غمگین تھے، جب یہ بات سنی تو ضبط کے، صبر کے بندھن ٹوٹ گئے اور بہت رونے لگے۔ جب ہچکیاں لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ مت رو، معاذ مت رو۔ پھر آپ نے دعا دی، حفظک اللہ من بین یدیک ومن خلفک وعن یمینک وعن شمالک، بہترین دعا۔ اپنے بچوں کو یہ دعائیں دیتے رہنا چاہیے، اللہ تمہاری حفاظت کرے ہر قسم کے آفتوں سے، شرارتوں سے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرح سے۔ لیکن معاذ یاد رکھنا، دور جا رہے ہو لیکن سب سے قریب، مجھ سے قریب وہ رہے گا جو تقوی والا ہوگا۔ کہیں بھی، کہاں، جہاں بھی رہے، تقوی کے ساتھ رہو، اللہ کے ڈر کے ساتھ رہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قریب رکھیں گے۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہترین زندگی ہے۔ ہاں، ان کی جوانی کتنی عمدہ، یعنی 8 گھنٹے میں ان کی پوری زندگی کو ہم کیا بیان کریں۔ یہ کچھ خوبیاں ہیں، یہ کچھ صفات ہیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر ہماری زندگیوں میں اس امت کے نوجوانوں کے لیے اللہ تعالی یہ صفات، یہ خوبیاں پیدا فرمائے، ان کی صلاحیتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ ہاں، یہ واقعات ہمارا ذہن بناتے ہیں، اس میں ایک دعوت ہے، اس میں ایک سبق ہے، اپنی زندگی کو کیسے قیمتی بنایا جائے، خاص طور پر نوجوان اپنی جوانی کو قیمتی کیسے بنائے، کیسے یہ ان مبارک شخصیتوں کی اتباع کریں گے، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیاں بھی اور ہماری نوجوانوں کی زندگیاں بھی اللہ تعالی قیمتی بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔